الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وتواصوا بالله وأخلصوا الدين لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. حمد و ثنا کے بعد یہ 5واں پارہ سورۃ النساء کا آخری رکوع ہے جس کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ایک تو اعلیٰ علیین ہے اور ایک سجین ہے، جہنم کا جو سب سے نیچا دو فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور اللہ فرماتا ہے ان کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں آئے گا. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ اگر تمہاری نصرت کرتا ہے، اگر تم اللہ کے لیے نصرت کرتے، اس کے دین کی نصرت کرتے، تو یہ تو منافقین ایسے ہے کہ کافر پہچانا جاتا ہے، یہودی عیسائی بھی پہچانا جاتا ہے. لیکن منافق کا وہ درجہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہوتے ہیں اور اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے کس وقت آپ کے لیے وہ سچویشن کریٹ کر سکتا ہے کہ آپ خطرناک مرحلے پہ آ سکتے ہیں. جیسے نبی کے ساتھ یہ غزوے پہ گئے تھے تو واپسی پر 12 افراد تھے جنہوں نے ایک گھاٹی پہ کھڑے ہو کر منصوبہ بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا. ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. 12 آدمی جو تھے ان کا ذکر، ان کے نام بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھے ہوئے. تو ان کے منافق کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جب یہ لوگ اپروں میں جاتے ومن الناس من یقول آمنا باللہ، کہتے ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. مسلمانوں کے پاس آئے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنوں کے پاس جانا کہنا جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ دو رنگی، یہ دو رخی، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب بولے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے اس کے اندر خیانت کرے. واذا خاصم فجر، جب لڑے تو گالی گلوچ میں اتر جائے. 3 نشانیاں جو منافقوں کی جو پائی جاتی ہیں. اور خود آپ سوچیں کہ کیا آپ کے عمل کے اندر یہ چیز تو شامل نہیں ہے کہ 3 نشانیاں منافقوں میں پائی جاتی ہیں. جب بولتے جھوٹ بولتے، امانت رکھی جائے وہ امانت کھا جاتے ہیں. ویزا خاصم فجر، جب لڑتے ہیں تو گالی گلوچ میں اتر آتے ہیں. پھر بھائی یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک یہ اللہ کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ٹھٹا بات، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جب نماز پڑھتے ریاکاری کے لیے پڑھتے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ، تھوڑا سا تذبذب میں پڑے ہوئے، یعنی کہ ہیزیٹیشن میں پڑے ہوئے، بین ذالک، درمیان میں، کہ کبھی مسلمانوں کے ان سے کہنا جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی کہنا کہ یہ کفار
مکہ ان کے ساتھ ہے، اپنے منافقین جو ظاہری کلمہ پڑھنے والے تھے، عبداللہ بن ابی سلول، ادل عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ٹولے کے ساتھ جانا تو کہنا جی ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ اتنے خطرناک ہے کہ عبداللہ بن ابی جو 1000 کا لشکر گیا تھا، اینڈ جس وقت جنگ کا آغاز ہوا اس وقت یہ 300 منافق وہاں سے واپس آ گئے تھے، مسلمانوں کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا، 700 رہ گئے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہی ہمیشہ اخلاق اور احسن قریب انک علی خلق، وہ عبداللہ بن ابی جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان کے لیے سب سے زیادہ حصہ لیا، جس نے نبی کو ساری زندگی منافقانہ روش بنا، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاق تو دیکھیے کہ بیٹا آیا کہنے لگا، حضرت باپ میرا فوت ہو گیا، مسلمان تھا اس کا بیٹا، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے تو منافقانہ روش پہ مرا، کفر پہ مر گیا، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی قمیض ہی دے دیں، اسے پہنا دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض بھی دے دی، پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھا دو، جنازہ بھی پڑھا دیا، قبر پہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ لا تصلی علی احد منہم مات الا ابدا، فرمایا کبھی کسی منافق کا آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، لا تقم علی قبرہ، نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا۔ تو جو مر گیا منافقانہ روش پر، اس کو نبی کی قمیض نے فائدہ بھی نہیں دیا، نبی کا دفنانا بھی اس کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 100% کمیٹڈ تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اللہ نے کیا دیا تھا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اے رسول یہ منافق آپ کر گواہی دیتے اگر تم اللہ کے رسول ہو، میں یہ کہتا ہوں، اللہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول، واللہ یشهد انک لرسول۔ تو یہ محتاج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی کے۔ اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ قسم ہے یاسین کی قسم، قرآن حکیم کی لکھی ہوئی سطور کی قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون۔ ادھر بھی کہا کہ یہ تمہیں جو کہتے ہیں نا کہ دیوانہ ہے، یہ لوگ خود ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے قلم کی قسم، لکھی ہوئی تحریر قرآن مجید کی قسم کہ آپ مجنون نہیں ہے، آپ کے دشمن ہے جو پاگل ہے، مجنون دیوانہ۔ انک لمن المرسلین، یاسین قرآن کی قسم، حکمت کی قسم، انک لمن المرسلین، تم سچے رسولوں میں سے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف تم مبعوث کیے گئے ہو تو اس کو میسج کو کنوے کر رہے ہیں، آپ نے کسی سے ہیزیٹیشن نہیں کرنی، جھجکانا نہیں ہے، جو کچھ میں نے نازل کیا، واللہ یعصمک من الناس، میں ہوں تمہاری حفاظت کرنے والا، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کون گزان پہنچا سکتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس کو جان کا خطرہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو، تو یہ آیت کریمہ پڑھا کرے، صبح اٹھ کر ایک دفعہ پڑھ لے، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہے جو تیری حفاظت پہ مامور ہے اور لوگوں سے تمہیں بچانے والا ہے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کفر کی روش پہ اڑ پڑے، ہدایت ان کے لیے ھدی للمتقین، جو ایمان لاتے عمل صالح والے پرہیزگار ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے، اللہ کہتا ہے میں پوری کائنات کی محبت ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دوں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ محبت کرو، فرشتے آ کر القاء کرتے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ محبت کرو، جانور محبت کرتے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی بندے سے محبت کرتی ہے۔ جب محبت کا اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے، اور اگر خدا کی طرف سے قہر کا وہ فیصلہ ہو جائے تو ہر ایک چیز سے پھر وہ آپ دیواروں کو اٹھائیں گے، لکڑ کو اٹھائیں گے تو وہاں سے بھی آگ کے ایندھن نکلے گا، آگ کے انگارے۔ اگر خدا کو منظور ہو روشنی تو آندھیوں میں بھی چراغ جلتے ہیں، لیکن جو کمیٹڈ ہی نہ ہو اللہ کے ساتھ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ کہتا ہے کہ ارادہ کر لو تو میرے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، 100% بھروسہ رکھنا ہے، 99% بھی نہیں رکھنا۔ میں محبت کرتا ہوں جو میرے پہ توکل کرتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو اللہ جل شانہ تو کہتے ہیں کہ اے بندے مانگ مجھ سے، ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع المتقین، متقین لوگوں کے ساتھ، ان اللہ مع المحسنین، اظہار کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ یجزی المتصدقین، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو جزا دوں گا۔ تو یہ جو منافق ان کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، نیک لوگوں میں اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس نے نیک عمل کیے وہ مومن ہو، عورت ہو مرد ہو، اللہ کہتا ہے پاکیزہ زندگی دوں گا جنت کی ان کو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم، یہ میری جزا ہے جو یہ عمل کرتے رہے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو انہوں نے نیکی کے کام کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففی روضۃ یحبرون، روضۃ یحبرون، بہت بڑے بڑے محلات ہیں ان لوگوں کے لیے، وہاں پر خوش رہیں گے یہ لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کی وہ نعمت اتنی بڑی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ الاعین، کسی نے نہیں دیکھی، وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کانوں نے سنا نہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ الاعین جزاء بما كانوا يعملون، لیکن عمل کرو، اللہ کہتا ہے عمل کی جزا ملے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بڑے واضح انداز میں کہتا ہے کہ تم کیا ہو، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر تم رائی کے برابر بھی نیکی کر کے آتے ہو، وَأَتَيْنَا بِهَا، میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا، اور میں سب سے بڑھ کر حساب لینے والا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان کو میں پھیلا دوں گا تمہارے عمل کو۔ اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی رائی کے برابر بھئی اللہ کہتا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے برابر بھی جو تم نے عمل کیا، اللہ کہتا ہے میں انہیں لے کر آؤں۔ اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے اعمال نامے کو، آج تو خود کافی کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یومئذ لا یسأل عن ذنوب المجرمون، میں اس دن سوال بھی نہیں کروں گا ان مجرموں سے۔ الیوم نختم علی افواہہم، میں مہر لگا دوں گا ان کے منہ پر، یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں اس دن گواہی دیں گی، وایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، اور پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کون ہے جو منکر ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں ایسے ڈیمیج کر دوں گا، تمہارے عذاب ہو لے گی، تمہاری آنکھ گواہی دے گی کہ آنکھ جو بے حیائی کی طرف اگر اتری ہے، اگر قرآن پڑھنے والی تھی تو سچ بولے گی، یہ زبان تمہاری سچ بولے گی اس سے۔ یہ تمہارے ہاتھ کہیں گے کہ کہاں کہاں پہ ہاتھ چلے، یہ محنت کی تھی تم نے کہ انہیں ہاتھوں سے تم نے غریبوں پہ ظلم کیا تھا، یہ ہاتھ تمہارے بولے گے کہ تمہارے نیکی کی طرف ہاتھ بڑھے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے پاؤں بھی گواہی دیں گے جو تم نے عمل کیا۔ تو بھائی تمہاری تو ویڈیو تیار ہو رہی ہے، ایک ایک عمل کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر، ایک ایک کانسیپٹ کے اندر، ایک ایک ورڈز کے اندر۔ اینڈ اگر آپ ان ایکشن ہیں، ان ایکشن ورڈ صرف ورب نہیں ہے، اللہ کہتا ہے صرف فعل نہیں ہے، آپ کو کیا ہوگا، یو ول بی پریڈ ان ایکشن، ایکشن ورڈ میں آنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، ناٹ اونلی ورڈ کہ فعل نہیں، یو آر سبجیکٹ اینڈ اللہ Almighty see you are everything, seeing you are everything, and you should try to recite the Holy Quran every day, and there is no doubt in this Holy Quran, and everyone
is to die sooner or later. ہم سبھی نے مر جانا ہے. جلدی مر گیا کوئی بعد میں مر گیا. تو وہی یہ کوشش کرے کہ بچوں کو آپ کیمسٹری پڑھاتے, فزکس پڑھاتے, بایولوجی پڑھاتے. ہم اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطہ حیات ہے. اور ضابطہ حیات اس کی رولس کیا ہے؟ قرآن ہے, جس کے اندر اللہ کے تعالیٰ رت بھی ملیہ بسر اللہ فی کتاب مبین. میں نے کیا کر دیا, ایک گھش کی ایک تری کی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اے لوگو شک نہ کرنا اس قرآن مجید کے اندر. This is the truth from your Lord. This is the truth from your Lord. Do not believe those people who doubt it. In the Holy Quran, اللہ کہتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. مت ہو جانا ان لوگوں کے اندر جو شک میں پڑے ہوئے ہیں, بلکہ ان لوگوں کے اندر ہو جانا تم بھی جو سچ کا ساتھ دینے والے. ان اللہ مع الصادقین. There is no equality but Allah. صرف لا الہ الا اللہ, اور اس کے برابر کوئی نہیں. قل هو اللہ احد. ڈیگنٹی کس کی؟ اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Beginning with the name of Allah, who is the merciful and beneficent, and also beneficent on their creature. تو کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوگا؟ اس کی لینگویج آپ پڑھیں. قرآن مجید سیکھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے, صرف و نحو کا سیکھنا ضروری ہے. لقد لفظ ہے, لا کر دیا تو اس میں لافیہ میں آ جائے گا. لقد لفظ تو ضروری ہے کہ ضرور ہوگا. لقد جاءکم, کہ بے شک میں نے آپ کو بھیجا. اگر آپ نے کہہ دیا لا قد, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, سارے اس کے میننگ تبدیل ہو گئے. تو قرآن مجید صحیح پڑھنے کے لیے نماز میں ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے. صرف و نحو, اس کے پروننسیشن, اس کے ورڈ, اس کی تخریج ہے. اللہ کے نبی فرماتے اخرج القرآن والطامس غرائب. قرآن کو پڑھو اور ان کے غرائبات, ان کے الفاظ کو اچھی طرح. ورتل القرآن ترتیلا. انعامت, عین کی آواز ادھر سے, حلق سے, قاف کی ادھر سے. ہاتھی ہے, ہاتھی والا ہے, ہا ہوکے والا ہے, اس کو الگ پڑھنا آپ نے. ساتھ پڑھنا, اس کو آپ نے سخت پڑھنا, سین کو آپ نے نرم. اور اسی طرح اگر آپ نے انعامتا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے انعام کیا, آپ نے پڑھ دیا انعامتے, میں نے انعام کیا, تو کتنا فرق پڑ گیا اس کے اندر. انعامتا, اللہ کہتا ہے انعامتا علیہم, تم پر انعام کیا. انعامتو, میں نے انعام کیا. انعامتے, اس عورت نے انعام کیا. کتنا فرق پڑ گیا. زیر زبر میں ہی آپ نے اگر غلطی کر دی تو آپ, چلو جس کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, مالک معاف کرنے والا ہے. کیونکہ ہم مجھبی لوگ ہیں, ہمیں اس کا بندوں کو تو صحیح وہ ایسے عالم عربی کے وہ, یہ تو آگے سے صرف و نحو کی مباحث میں ہم پڑھ گئے. آدمی کو تو سادہ اردو پڑھنا نہیں آتا, وہ عربی کے جو اس کے پروننسیشن, اس کی جو ورڈ ہے, اس کے میننگ ہی نہیں جانتے اس کو, ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. وہ لفظ یہ ذالک الکتاب, وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے, اس کو ذالک کہتے ہیں, غلط پڑھ لیتے ہیں لفظ کو. یعنی کہ کچھ کی زبان لینگویج ایسی کہ اگر وہ اس طرح ذالکہ پڑھتے لیکن بول وہ ذالکہ کہتے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح لکھے گا. لیکن کوشش تو کرنی چاہیے بندے کو. جب قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے, منافقانہ روش میں نہیں آنا کہ جیسے منافق ہے وہ پڑھے لکھے تھے. عبداللہ بن ابی بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا, بہت. تو قرآن بار بار بنی اسرائیل کا ذکر اسی لیے تو کرتا ہے کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا مَا عَلَىٰ عِلْمٍ الْعَالَمِينَ, کہ میں نے علم کی بنیاد پر ان کو بنی اسرائیل کو چنا تھا. اور نبی کی مخالفت جنہوں نے کی تھی یہودیوں نے, یہ سارے انبیاء کی اولاد تھے, ایسے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے. اسی لیے تو قرآن میں زیادہ ذکر ان منافقوں کا ہے, یہودیوں کا ہے. کیوں؟ یہ انٹرپریٹیشن کو, دین کی انٹرپریٹیشن کو سمجھتے تھے, تو رات کو انجیل کو پڑھنے والے تھے. عبداللہ ابن سوریہ, اور یہ وہ دیکھو وہ بھاگا, لیکن عبداللہ ابن سلام سب سے بڑا مواحد ہے, سب سے بڑا مواحد, جو یہودیوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آیا, جن کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو میرے بھائیوں, بات یہی ہے کہ منافقانہ روش پہ نہیں آنا. منافقوں کو اللہ کہتا ہے میں سب سے نیچے درجے میں ڈالوں گا. اور ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا اگر تم میرے شکر ادا کرو گے. بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرو گے اور اگر تم
آمن تم وقان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یغفر لکم بعذاب الشکر تم آمن تم وقان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ وہ ہے جو تمہارا شکر قبول کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو چھٹے پارے کا آغاز ہوگا، اور اللہ عز و جل ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اے مالک کے جتنے لوگ ہیں امت محمدیہ کے سبھی کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو آج فوت ہوا یا اللہ، جو اس سے پہلے جتنے اس ہفتے میں فوت ہوئے یا اللہ سبھی کی مغفرت، مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ۔ اسی طرح جو مقہور ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو تیرے راستے میں روزگار کے لیے پریشان، مالک ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول۔ اے اللہ تو سبھی کا مالک ہے، تو سبھی کا خالق ہے۔ اے مالک تیرے سامنے دعا ہے، اے اللہ یہ جھولی تیرے سامنے پھیلائی ہوئی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مالک اپنے غائبانہ نظام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، اور خصوصاً علی خصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد۔ اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر للمظلومین، اللہم انصر للمظلومین، اللہم انصر للمظلومین۔ اے مالک ان مظلوموں کی مدد فرما۔ سارے لوگ حکمران جتنے سبھی دنیا کے 52 اسلامی ممالک ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں رہے گی، اے اللہ تو ہی ان کی نصرت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔